شیخ عبداللہ بن صالح القصیر حفظہ اللہ طلاب علم کو علماء اور مشائخ کے علم کو مختلف ذرائع ابلاغ سے نشر کرنے کی ترغیب دیتے ہیں۔ شیخ کہتے ہیں واليوم الله عز وجل يسر لكم من وسائل الاتصال والتواصل ما يحصل به تبليغ العلم بعد التثبت منه أنه علم شرعي، وبعد أن يؤخذ العلم عن أهله الثقات المعروفين به، فالإنسان ينفع قرابته والديه وإخوانه وأحبابه وأهل بلده وغير ذلك. فما سمعتم من العلم وما بلغكم من العلم عن أهله الثقات المعروفين به بلغوه، وخصوصا خارج المملكة، لأن الناس بحاجة. وكم يصل إلينا من الرسائل ما ينبئ عن شدة حاجتهم وعظم لهفتهم، وأنهم يحتاجون إلى العلم بالتوحيد وما عليه السنة والجماعة، فاحتسبوا ذلك. أنتم الآن لكم جروبات ولكم مشاركات، اشحنوها بالعلم النافع، كلام أهل العلم، اللجنة الدائمة للإفتاء وأعيان أهل العلم وتلاميذ المشايخ المعروفين، وأرسلوها إلى بلدانكم وإلى أقاربكم وإلى ذوي أرحامكم وإلى أنسابكم حتى تنالوا هذا الأجر العظيم وتشكروا نعمة الله عليكم بالهدى، ولا تكونوا من الجافين والغافلين والمعرضين۔ آج اللہ عز و جل نے ان وسائل کو آسان اور مہیا کر دیا ہے جس کے ذریعے علم کو پہنچایا جا سکتا ہے، اس کے بعد کہ یہ یقین ہو جائے کہ یہ شرعی علم ہے، جس علم کو اہل علم سے جو ثقات ہیں یعنی معتبر ہیں اور علم کے لیے معروف ہیں لیا گیا ہو۔ لہٰذا انسان کو چاہیے کہ وہ اپنے قرابت داروں کو اس سے فائدہ پہنچائے، اپنے والدین کو، اپنے بھائیوں کو اور احباب کو اور اپنے ملک کے لوگوں وغیرہ کو اس علم سے فائدہ پہنچائے۔ تو جو علم تم سنتے ہو یا جو علم تمہیں پہنچا ہے معتبر اہل علم سے جو علم میں معروف ہیں تو اسے پہنچاؤ، خاص کر مملکت سعودی عرب سے باہر، کیونکہ لوگ اس کے حاجت مند ہیں۔ کتنے رسالے یا میسج ہمیں پہنچتے ہیں جو بتاتے ہیں کہ لوگ کتنی شدت سے اس کی حاجت و ضرورت مند ہیں اور کتنے زیادہ شوق یا حسرت مند ہیں، اور وہ توحید کے علم کے محتاج ہیں اور اس عقیدے کے جس پر اہل سنت والجماعت ہے۔ لہٰذا اس بات کا خیال کرو، تم لوگوں کے پاس اب گروپس ہیں اور ساجھا کرنے کے یعنی شیئر کرنے کے لیے چیزیں ہیں، انہیں علم نافع سے بھر دو، اہل علم کے کلام سے بھر دو، لجنۃ الدائمہ کے فتاوے سے اور خاص اہل علم کے فتاووں سے، مشائخ اور ان کے شاگردوں کے اقوال سے جو معروف ہیں، اور انہیں اپنے ملکوں میں بھیجو، اپنے قرابت داروں اور رشتہ داروں کو انہیں بھیجو، تاکہ تم اس اجر عظیم کو پالو اور تاکہ اللہ کا شکر اس ہدایت کی نعمت پر کرو اور جفا کرنے والے اور غفلت برتنے والے اور اعراض کرنے والے نہ بنو۔